کرنا چاہوں گا کہ ایک بات سمجھ نہیں آتی، لوگ نبی کی عیب تلاش کرتے ہیں، نبی کو چھوٹا ظاہر کرتے ہیں۔ میں عرض کرتا ہوں قرآن میں تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے ایک امتی کی شان یہ ہے کہ 3 سے 4 ہزار کلومیٹر کا فاصلہ ہے بلقیس کے محل کا، اور حضرت جناب سیدنا سلیمان علیہ السلام جس محل میں جلوہ گر ہیں وہاں سے بلقیس کے محل کا 4 سے 5 ہزار کلومیٹر دور ہے، اور حضور کے حکم پر، جناب سلیمان کے حکم پر، آصف بن برخیہ آنکھ جھپکنے سے بھی کم وقت میں وہ بھاری منو ٹنو بھاری جو تخت ہے اٹھا کر پلک جھپکنے سے پہلے لاتے ہیں۔ اگر یہ امتی کی شان ہے تو نبی کا عالم کیا ہوگا؟ اور یہاں آپ نے غور نہیں کیا کہ حضور فرماتے ہیں کہ میں براق سے ابھی اقصیٰ جا رہا ہوں، تو موسیٰ علیہ السلام کیا کر رہے ہیں؟ نماز ادا کر رہے ہیں اپنی قبر مبارک میں۔ آگے پہنچتے ہیں تو حضرت موسیٰ 1,24,000 انبیاء میں دوبارہ استقبال کے لیے کھڑے ہیں، آپ کی اقتداء میں پھر نماز بھی ادا کرتے ہیں۔ پھر جب حضور سفر طے فرماتے ہیں تو یہ انبیاء جن کے نام مبارک میں نے لیے، جناب سیدنا آدم علیہ السلام، جناب حضرت عیسیٰ، حضرت یحییٰ، حضرت ادریس، حضرت ہارون، حضرت موسیٰ، حضرت ابراہیم، یہ سارے انبیاء پھر آسمانوں پر درجہ بردرجہ پھر استقبال فرما رہے ہیں۔ یہ نبی کی شان ہے کہ بیعت وقت وہ قبر میں بھی نماز ادا کرتے ہیں اور جناب سونے پیارے آقا کا اقصیٰ میں بھی استقبال کرتے ہیں، اور چھٹے آسمان پر بھی جناب موسیٰ استقبال فرما رہے ہیں۔ یہ نبی کی شان ہے، نبی عام نہیں۔ اللہ نے صرف عبد نہیں کہا، عبد ہی فرمایا۔ میں تو ابھی اس کے نکات پر آیا ہی نہیں، میں تو صرف ابھی بیس بنا رہا ہوں کہ بھی عبد ہی، اپنے بندہ خاص کو، نبی کو عام بندہ نہیں کہا جاتا۔ جب رب نے یہ اعلان فرمایا کہ میں پاک ذات اگر اپنے بندے کو بلا رہا ہوں تو بندہ سادہ کوئی نہیں، عام سا بندہ نہیں، تمہاری طرح نہیں، عبدی ہی خاص بندہ، وہ بندہ جو کامل و اکمل ہے، وہ بندہ جو امام الانبیاء ہے، جو نبیوں کا سردار ہے، وہ بندہ جس کی خاطر اس کائنات کو تخلیق کیا گیا ہے۔